نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی تحلیل صرفی اور نحوی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مفہوم پر گفتگو کی جائے، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اور جو منتخب آیہ مبارکہ ہوتی ہے اس کا ہم ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ لمحے آپ قرآن مجید کے لیے مختص کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس کے کلام کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے مفہوم تک پہنچنا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا، یہ وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے، جو مخلص لوگ ہیں، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے لیے بھی کچھ لمحات اپنی زندگی کے مختص کریں۔ تو آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125، تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے، اور یہ واو حرف استئناف ہے، مبنی ہے فتح پہ، لا محل لہ من الاعراب۔ اذ کے بارے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ظرف زمان ہے اور اس میں شرط کے معنی نہیں پائے جاتے، اور یہ مبنی ہے سکون پہ اور محلاً منصوب ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک فعل ہے معذوف جس کی تقدیر ہے اذکر۔ جعلنا، جعل یجعلو، یہ پہلے گزر چکا ہے، یہ فعل ماض ہے، یہاں پہ مبنی علی السکون ہے، اور نا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ البیتہ یہ مفعول بہ اول ہے اور منصوب ہے، تا کے اوپر دیکھیں آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، یہ زبر اسی لیے ہے کہ یہ مفعول بہ اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے۔ مثابتاً یہ مفعول بہ ثانی ہے، اور اس کے آخر میں بھی دیکھیں آپ کو زبر نظر آئے گی، یعنی تنوین، اور یہ جملہ ہے جعلنا البیت مثابتاً، یہ فی محل جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اذ کا، اذ کی طرف اس کی اضافت کی جا رہی ہے۔ للناس لام حرف جر ہے اور ناس اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، یہ جار و مجرور للناس یہ متعلق ہیں جعلنا کے۔ وہ امنن تو واو عطف ہے، اور امنن یہ معطوف ہے مثابتن پہ، تو جو مثابتن کے اعراب ہیں وہ اس کے اعراب ہوں گے، یہ بھی منصوب ہے۔ اب اس کا ترجمہ بھی ساتھ کر لیں۔ واو کا مطلب ہے اور اذ جب، یعنی یاد کریں وہ وقت کے جب، جعلنا ہم نے بنایا، یہ ہم نے میں نے کیا یہ نا کی وجہ سے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ البیتہ تو البیت کا مطلب گھر، ہم نے گھر کو بنایا، تو یہاں پہ گھر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کعبۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا گھر، اس لیے ال لگا۔
کہ ہم نے اللہ کے گھر کو بنایا. اور اس بیت سے مراد حرم پاک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کعبہ تو وہ ہے کہ جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے، اور حرم اس پوری مسجد کو کہتے ہیں. جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی حد بندی کی ہے تو وہ سارے کا سارا حرم ہے. مثابتاً یہ ثابہ یثوبو سے ہے. ثابہ یثوبو کا مطلب ہوتا ہے رجع یرجع، لوٹنا، کسی جگہ کی طرف بار بار لوٹنا، اس کو کہتے ہیں ثابہ یثوبو. اور مثابتاً کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوگا وہ جگہ کہ جہاں پر لوگ بار بار آتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں. تو اس میں یعنی ایک منظر کشی کی گئی ہے. یہ گھر جو ہے یہ زائرین سے کبھی خالی نہیں رہتا، یعنی لوگوں کی ایک جماعت آتی ہے، طواف کرتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر ان کو ریپلیس کرتے ہیں دوسرے لوگ، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو یہ مثابہ للناس، لوگوں کے لیے، وہ امنن، اور امن کی جگہ. یعنی ہم نے اس گھر کو یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا. واتخذوا، اس میں واو جو ہے یہ پھر عطف کی ہے، اور اتخذوا، اتخذ یتخذوا باب افتعال ہے، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ اخذ ہے، اخذ یاخذ، تو یہ ہوگا اتخذ یتخذ. اتخاذ اس کا مصدر ہے، فاعل مستتر وجوبا تقدیرہ انتم، اور یہاں پہ یہ امر ہے. اتخذوا یہ کیا بنا؟ امر، فعل امر ہے، مبنی علی حذف النون ہے. اس کا جو نون ہے اس کو گرا کر اس کو امر کی شکل دی گئی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، فعل امر مجزوم ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں جزم دیتے ہیں. تو چونکہ یہ فعل مضارع کے افعال خمسہ میں سے ہے، جیسے آپ کہیں تتخذون، تو نون اس کا گرے گا نا، تبھی تو یہ ساکن ہوگا فعل امر، کیونکہ نون جو ہے وہ افعال خمسہ میں رفع کی نشانی ہے، اس لیے نون کو گرا دیا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور بناؤ. من مقام ابراہیم، من حرف جر ہے، مقام، قام یقوم سے مقام، کھڑا ہونے کی جگہ. تو حضرت ابراہیم جہاں پہ کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، آپ کے اس قیام کی جگہ کو مقام کہا گیا. تو یہاں پہ مقام کیا ہے؟ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. ابراہیم یہ مجرور ہے، لیکن مجرور کسرہ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. تو ممنوع من الصرف ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر نہیں آتی، تو یہ اپنی زبر کے ساتھ ہی مجرور ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہیں گے کہ ابراہیم، ابراہیمہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس کے جر کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، عوضاً عن الکسرہ، کسرہ کی جگہ پہ فتحہ ہے، کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. اس میں عالم ہے اجمی. مصلی یہ مفعول بھی منصوب ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اتخذوا، بناؤ، من مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مقام سے، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ یا دعا مانگنے کی جگہ. تو مصلی کیا ہوا؟ مفعول بھی منصوب، اور منصوب کس سے ہے؟ بالفتحہ المقدرہ علی الالف. اور یہ جو جملہ ہے اتخذوا، یہ جملہ استئنافیہ ہے. اس کے بعد دیکھیں وعہدنا، اس میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور عہدنا یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی مبنی ہے سکون پہ، اور اس کے ساتھ جو نا ہے وہ ضمیر ہے،
متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع ہے، فاعل. اور یہ جملہ ہے نا آحدنا، یہ جملہ استئنافیہ ہے. الہ حرف جر ہے، ابراہیم اس میں مجرور ہے، اور اس کا اعراب ویسے ہی ہوگا کہ یہ مجرور تو ہے لیکن اس میں جر کی نشانی زیر کی جگہ پہ زبر ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ آحدنا سے. و اسماعیل، واو حرف عطف ہے، اسماعیل یہ بھی معطوف ہے ابراہیم پہ، اور اس کے اعراب بھی ویسے ہی ہیں. اگر یہ معطوف ہے تو مجرور ہوگا، اور اس کے جر کی نشانی زبر ہے زیر کی بجائے کیونکہ یہ بھی ممنوع من الصرف ہے. اس میں جو ان ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حرف تفسیر ہے، مبنی ہے سکون پہ. طاہرہ یہ فعل امر ہے، مبنی ہے کس پر؟ حذف النون، چونکہ یہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے. ایسے ہوگا نا تو طاہران، اس سے امر کیا بنا؟ طاہرہ تثنیہ کے ساتھ. ویسے طاہرہ یطاہر، تطہیر یہ باب تفعیل میں سے ہے، اور اس کا امر ہوگا طاہر. تثنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ طاہرہ. اور اگر جمع ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ طاہرو. اور اس میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مرفوع، فاعل. دو پہ دلالت کرتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. بیتیہ، تو بیتی مفعول بھی منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت الفتحۃ المقدرہ علی ما قبل یاء المتکلم منع من ظہورها اشتغال المحل بالحرکۃ المناسبۃ للیاء. مطلب یہ ہے کہ آنی زبر چاہیے تھی کیونکہ مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن یا کی مناسبت سے زیر لگائی گئی، اور یا جو ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ کیونکہ مضاف الیہ ہے. بیت مضاف بھی ہے. للطائفین، تو یہ لام جو ہے حرف جر ہے. طائفین، طاف یطوف، طواف کرنا، اس کا اسم الفاعل ہے طائف، طائفن، تو اس کا جمع مذکر سالم ہوگی طائفون، طائفین. تو یہاں پہ طائفین کیوں ہے؟ چونکہ یہاں پہ مجرور ہے حرف جر لام کی وجہ سے. تو مجرور کس سے ہے؟ بالیا، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. تو یہ جو جار مجرور ہے یہ کس سے متعلق ہوئے؟ یہ طاہرہ سے. والعاکفین اسی طرح واو تفکیہ، اور عاکف، عاکفن کی جمع مذکر سالم ہے عاکفون، عاکفین. عاکف یعکف، تو یا کے ساتھ یہ بھی مجرور ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. والرکع، اس میں واو عطف کی ہے، رکع راکع کی جمع، یہ جمع مکسر ہے، اگر سالم ہوتی تو راکعون ہوتی. یہ مجرور ہے. اور اسی طرح سجود بھی مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ. اب اس کے جو معنی رہ گیا تھا وہ یہاں سے تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل. یہاں پہ ویسے تو آہدہ یا حدو اس کا مطلب ہوتا ہے چارج دینا، سونپنا، کوئی ذمہ داری سونپنا، اس کا مطلب وعدہ کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو یہ ذمہ داری سونپی، یہ تاکید کی ان طاہر بیتیہ، کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، صاف کر دو. یہ اس کا ترجمہ تھا. اس کا جو مفہوم ہے
وہ بالکل واضح ہے۔ اس آیت مبارکہ پہ غور کیجیے، لفظ البیت، تو البیت سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی البیت کا تذکرہ غیر معرفہ سیاق میں نہیں بلکہ معرفہ شکل میں آتا ہے تو مراد بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ کا وہ مقدس گھر ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ تورات میں بھی اس کا تذکرہ بیت ایل یعنی اللہ کا گھر کے نام سے ہوا ہے۔ تو یہاں ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی اصل تعلیمات میں بھی اس گھر کی معرفت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً للناس بنایا۔ مثابتاً کا مطلب ہے مرکز، رجوع کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، ایسی جگہ جس کی طرف سب کا رخ ہو، وہ جگہ کہ جس سے سب کی امیدیں جڑی ہوئی ہوں۔ یہ اشارہ ہے خانہ کعبہ کو اللہ نے انسانیت کے لیے روحانی مرکز بنایا۔ یہی مرکز نمازوں کا، عبادات کا، قربانیوں کا، حج و عمرہ کا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر فرمایا للناس، تو للناس سے مراد صرف اہل عرب یا قریش نہیں بلکہ وہ تمام انسان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، خواہ وہ بنی اسحاق میں سے ہوں یا بنی اسماعیل میں سے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو امام للناس، لوگوں کا امام بنایا گیا، ویسے یہ گھر ان کی پوری نسل کے لیے قبلہ قرار پایا۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اسلام کا نور سرزمین عرب پہ چمکا تو پھر للناس سے مراد وہ سب لوگ کہ جو اللہ کے دین کی طرف لپکتے ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ پرانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں اور تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تورات میں قربانی کے حوالے سے عبادت گاہ کا رخ جنوب کی طرف مقرر کیا گیا تھا، جس سے مراد مکے کی سمت ہے۔ لگتا تو یوں ہے کہ یہود نے یا تو اس راز کو جان بوجھ کر چھپایا یا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہی وہ حقیقت ہے جس پر قرآن روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں اصل مرکز کی طرف بلاتا ہے۔ آیت میں ہے مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ ابھی تفسیر کی کتابیں اٹھائیں گے تو کچھ مفسرین کے نزدیک یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور کچھ مفسرین جن میں حضرت ابن عباس ہیں، مجاہد ہیں، عطا ہیں، ان جیسے جلیل القدر مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مقام سے مراد پورا حرم ہے جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے قیام کیا اور اللہ کے حکم سے عبادت گاہ تعمیر کی۔ تو یہ جو دوسرا قول ہے اس کو زیادہ قوی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہی نظم کلام کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر حضرت ابراہیم کو قیام کا حکم دیا اور اسی جگہ کو مرکز عبادت بنایا۔ یہودیوں نے بعد میں تحریفات کے ذریعے حضرت ابراہیم کو بیت المقدس اور یروشلم اور حضرت اسحاق سے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ بیت اللہ کی اصل حقیقت کو مسخ کیا جا سکے۔ تاریخ میں آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم جب اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر عرب کے اس لک و دک صحرا میں پہنچے جس کو بئر سبع کہتے ہیں، وہاں پہ قیام کیا اس بیاباں میں، تو وہیں سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کے لیے مروہ کے قریب تشریف لے گئے۔ تو بعد ازاں وہیں پر ان کو بسایا اور وہیں بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت عتیق یعنی قدیم گھر اور اول بیت وضع للناس بھی کہا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، یعنی پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیت المقدس حضرت سلیمان کے زمانے میں تعمیر ہوا،
جبکہ خانہ کعبہ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں قائم ہوا۔ خانہ کعبہ کا اصل مقصد نماز ہے، جس کی طرف مصلی کا لفظ اشارہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب میں نے اپنی ضروریت کو یہاں بسایا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ مگر یہود اور مشرکین نے اس قبلہ کے اس اصل مقصد کو ضائع کر دیا۔ مشرکین کی نماز تالیاں بجانے اور سیٹی مارنے میں بدل گئی، اور یہود نے نماز ہی کو ترک کر دیا۔ تو یہ ساری جو باتیں ابھی آپ کے سامنے میں نے بتائی ہیں، یہ واضح کرتی ہیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عبادت کا مرکز تھا۔ پوری ضروریت ابراہیم کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، اور تمام امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقدس ترین گھر ہے۔ تو اب ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس قبلے کی روح کو زندہ رکھیں، اپنی نمازوں اور قربانیوں کو اس کی طرف متوجہ کریں، اور اس کے اصل پیغام یعنی اقامت صلاۃ کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور اس علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔